آرماگیڈون دنیا کے خاتمے کو کہا جاتا ہے۔ آرمیگڈون، آرمیگاڈون، ارمجدون اور ہرمجدون بھی کہا جاتا ہے۔ مسیحیوں کے نزدیک یہ ایک مقدس جنگ ہے جس کی کمان یسوع مسیح خود کریں گے۔ ان کے مطابق اس جنگ میں کم از کم 3 ارب انسان ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیر اور شر کے درمیان یہ خوفناک جنگ فلسطین کے علاقے میں واقع ہوگی۔ ان کے پادری کہتے ہیں کہ خدا کی ہدایت کے مطابق ہمیں اس دنیا کو کلی طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جنگ بت پرستوں اور حق پرستوں یعنی مسیحوں کے درمیان واقع ہوگی۔ واضح رہے کہ بت پرستوں سے مسیح مبلغین کی مراد مسلمان اور یہودی دونوں ہیں۔ آج کل مغرب خصوصاً امریکہ میں آرمیگڈون کا نظریہ بہت مقبول ہو رہا ہے، بلکہ اب اس کی مقبولیت نظریے سے بڑھ کر تحریک کی سی ہو گئی ہے۔ مسیحی نظریے کے مطابق اس زمن میں امریکہ کے سابق صدر ریگن کے الفاظ قابل غور ہیں۔ انہوں نے ایک چرچ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کم از کم 20 کروڑ سپاہی مشرق یعنی مسلم ممالک سے آئیں گے، جبکہ کروڑوں سپاہی مغربی طاقتوں کے ہوں گے۔ سلطنت روما کی تجدید قیام کے بعد پھر عیسیٰ مسیح اس مشرقی افواج پر حملہ کریں گے جنہوں نے ان کے یروشلم کو غارت کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یروشلم سے 200 میل تک اتنا خون بہے گا کہ وہ زمین سے گھوڑوں کی باغ کی بلندی تک پہنچ جائے گا، اور یہ ساری وادی انسانوں اور جانوروں کے خون سے بھر جائے گی۔ صدر ریگن گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس دن خدا انسان فطرت کو یہ اجازت دے گا کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر کر دے۔ دنیا کے سارے شہر لندن، پیرس، ٹوکیو، نیو یارک اور شکاگو وغیرہ سب کے سب اس دن صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ امریکہ کے ایک اور صدر جمی کارٹر آرمیگڈون کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسرائیل کا قیام بائبل کی پیش گوئی کی تکمیل اور بائبل کے بیان کا حاصل ہے۔ ایک عیسائی بنیاد پرست اول کہتا ہے کہ کٹڑ یہودی مسجد اقصی کو بم سے اڑا دیں گے جس سے مسلم دنیا بھڑک اٹھے گی۔ یہ اسرائیل کے ساتھ ایک مقدس جنگ ہوگی اور اس کے نتیجے میں مسیح علیہ السلام مجبور ہو جائیں گے کہ درمیان میں مداخلت کریں۔ 1990 میں جب خلیج کی جنگ جاری تھی اور حالیہ عراق جنگ بھی عالمی ذرائع ابلاغ سے آرمیگڈون کا ذکر بڑے زور و شور سے ہو رہا تھا۔ امریکہ کے سب سے زیادہ سنے جانے والے مبلغ جیری فالویل اعلانیہ کہتے ہیں کہ آخری جنگ ایک خوفناک حقیقت ہے اور ہم سب آخری نسل کا حصہ ہیں۔ فالویل کہتے ہیں کہ یہ آخری جھڑپ ہوگی اور خدا اس ارض کو ٹھکانے لگا دے گا۔ امریکہ کے نامور مصنفہ گریس ہالسیز نے ایک بار ایک ممتاز مذہبی اسکالر براڈلے سے دریافت کیا کہ کیا یہ جنگ عظیم فلسطین میں ہوگی، تو انہوں نے جواب دیا ہاں یہی ہوگی۔ جب مصنفہ نے مزید سوال کیا کہ آرمیگڈون کی فتح کے بعد کیا ہوگا، تو براڈ نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور بادشاہ داؤد علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے۔ اس نے سوال کیا کہ کیا یہودی عبادت گاہ ہیکل میں؟ واضح رہے کہ یہودیوں کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام ہیکل میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ براڈ نے جواب دیا ہاں، وہ بادشاہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ ایک اور نمایاں مسیح مذہبی مبلغ تبلیغ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ پہلا وار حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کریں گے۔ وہ ایک نیا ہتھیار استعمال کریں گے جس کے وہی اثرات ہوں گے جو نیوٹرون بم کے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے قدموں پر کھڑے رہیں گے لیکن ان کا سارا گوشت گل چکا ہوگا اور ان کی آنکھیں ان کے خولوں سے ختم ہو چکی ہوں گی اور زبان منہ کے اندر گل چکی ہوں گی، اور کہتے ہیں کہ تم انہیں محض ایک مذہبی رہنما نہ سمجھو بلکہ وہ ایک 5 اسٹار جنرل ہوں گے۔ اب ایک طرف تو آرمیگڈون کو آگے بڑھانے اور اس کی تیاری کے لیے یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف پوری اسلامی دنیا میں بنیاد پرستی کو ایک گناہ اور گھناؤنا جرم بنا کر اسے جڑ سے نکالا جا رہا ہے۔ علماء اور تحریکی افراد کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال مسلم دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس عقیدے کے مطابق یسوع مسیح ایک بار پھر ماننے والوں کو لینے کے لیے زمین پر آئیں گے، اور اس کے بعد وہ آخری جنگ عظیم لڑنے کے لیے دوبارہ فلسطین یعنی یروشلم آئیں گے۔
مسیحوں کے یہ عقائد، خیالات، جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ نہیں، لیکن اوپر سے نیچے تک وہ سب کے سب اس میں مگن ہیں، بلکہ ان کو حقیقت بنانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ ان کی نظر میں ہر آنے والا دن عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، اور دوسری طرف جب نظر مسلمانوں کے حالات پر جاتی ہے تو دل خوف سے بیٹھ جاتا ہے۔ پوری مسلم دنیا پر بے حسی طاری ہے، کسی کو خبر ہی نہیں کہ کتنے خوفناک لمحات ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کی بود و باش، چلنا پھرنا، گفت و شنید، شب و روز کی سرگرمیاں اور شادی بیاہ کی تقریبات سب کے سب یہی کہہ رہی ہیں کہ انہیں اپنے ذبح کیے جانے کا احساس بھی نہیں، حالانکہ ہر طرف ان کی بربادیوں کے مشورے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم دنیا میں کسی کو بھی خوفناک ارمگڈون کی آمد کی کوئی فکر نہیں۔ Bounds.